اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان اللہ لذو فضل علی الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون سورۃ المومن آیت 61۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو اور دن کو روشن بنایا۔ اللہ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے جو ہر چیز کا خالق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں بھٹک رہے ہو؟ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کی تدبیری آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بتایا ہے ہمیشہ تخلیق اور تدبیر قابل تفریق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جہاں خالق ہے وہاں مدبر بھی ہے، تخلیق کے اندر تدبیر رکھا ہوا ہے۔ مثلا یہی ہے اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کو پیدا کیا، اس میں فرمایا جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ۔ رات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، رات کو بنایا تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو۔ جی تم اپنے جو والنہار مبصرا، اور دن کو روشن بنایا، لیکن رات کو سکون کے لیے اور دن کو انسان کے فعالیت کے لیے، زندگی کے سامان کی آمدگی کے لیے اللہ نے دن اور رات کو بنایا ہے۔ دن اور رات کا بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور اس دن رات کے بنانے میں انسان کی زندگی کی تدبیر بھی ودیعت ہے، قابل تفریق نہیں ہے۔ خالق کوئی اور ہو اور تدبیر کرنے والا کوئی اور ہو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ جس نے دن رات کو خلق کیا ہے اسی نے تدبیر۔ دن اور رات کی تخلیق کے اندر تدبیر حیات ہے، انسانوں کی زندگی کی تدبیر ہے۔ دوسری جگہ فرمایا ہے، اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے رات کو ہمیشہ کے لیے کر دیا ہوتا تو کون ہے تمہارے پاس دن لے کر آئے، اور اسی طرح اگر دن کو ہمیشہ کے لیے رکھتا تو کون رات لے کر آنے والا کوئی ہے؟ مخاطب مشرکین ہے۔ مشرکین کا عقیدہ یہ تھا کہ خالق تو اللہ ہے، ان کے نزدیک اللہ خالق ہے۔ ان سے قرآن مجید میں متعدد آیات ہے، اگر ان مشرکین سے پوچھو آسمان و زمین کو کس نے بنایا تو وہ کہتے ہیں اللہ نے بنایا۔ وہ اللہ کو خالق سمجھتے تھے، یہ مشرکین مدبر نہیں سمجھتے تھے، کہتے تھے تدبیر جو ہے وہ ہمارے جو رب ہیں، مختلف رب ہوتے تھے، ان کی زندگی کے ہر شعبے کے لیے ایک رب بنا کے رکھا۔ ہماری زندگی چلانے والے یہ رب ہے، یہ بت ہے، یہ اصل میں ان کا رب جو ہے وہ فرشتوں کو کہتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، وہ اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے ہماری زندگی چلانے کے لیے۔ کسی کے ذمہ رزق دینا ہے، کسی کے ذمہ فتح و نصرت دینا ہے، کسی کے ذمہ اور کیا ہے، زندگی ہر شعبے کے لیے ایک رب۔ ان سے ارشاد فرما رہا ہے کہ
تمہاری زندگی کی تدبیر اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، جس نے رات اور دن بنایا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، یہ شب و روز کی گردش پورے عرض کے اوپر ہر ذی روح کے لیے زندگی جو ہے وہ شب و روز کی گردش پر موقوف ہے۔ شب و روز کی گردش اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور اسی وجہ سے پورے عرض کے اوپر جو ہے وہ زندگی جو ہے وہ پنپ رہی ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، اکثر لوگ اس کے شکر نہیں کرتے، وہ بتوں کے حوالے کرتے ہیں اس کام کو۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب، جس نے رات اور دن کی گردش کو بنایا، تمہاری زندگی رات اور دن کی گردش کے ذریعے چلایا، یہی تمہارا رب ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، اور تمہارا رب وہ نہیں ہے جن کو تم لوگوں نے اپنے تئیں بنا رکھا ہے۔ رب خالق صرف اللہ ہے، تو رب بھی صرف اور صرف اللہ ہے، جس نے تمہارے لیے متاع حیات اور سامان زیست فراہم کیا، وہ تمہارا رب ہے۔ یہ بے شعور بت تمہارا رب نہیں ہو سکتے۔ خالق کل شیء لا الہ الا ہو، وہ ہر شے کا خالق اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ آپ کو قراراً بتایا کہ عبادت کی تعریف میں یہ ہے کہ عبادت اس کو کہتے ہیں کسی کو خالق یا کسی کو رب سمجھ کر کے اس کی تعظیم کی جائے، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ ایک یہ شخص ہے یا ایک چیز ہے جس کو میں رب بھی نہیں سمجھتا ہوں، خالق بھی نہیں سمجھتا ہوں، تعظیم کرتا ہوں، وہ عبادت نہیں ہے۔ یہ ہمارے مسلمانوں کا ایک فرقہ جو ہے ہر کسی کو مشرک ٹھہراتے ہیں اس بنا پر، وہ تعظیم غیر اللہ تعظیم کو وہ شرک کہتے ہیں۔ شرک وہ ہے کسی کو خالق سمجھ کر اور رب سمجھ کر کے اس کی تعظیم کی جائے، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ اس آیے فرمایا خالق کل شے، ہر چیز کا خالق وہی ذات ہے۔ خالق ہی معبود ہوتے ہیں، خالق معبود ہوتے ہیں اور رب معبود۔ رب مالک کو کہتے ہیں، آپ کو بتایا اللہ تعالیٰ خالق ہے، اور خلقت کے بعد جو ہے ان تمام مخلوقات کا جو ہے وہ مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے یہ ساری کائنات، اللہ مالک، حقیقی مالک۔ خالق کل شیء لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ وہ خالق ہے، معبود وہی ہے۔ معبود خالق ہوا کرتا ہے، رب معبود ہوا کرتا ہے۔ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، تم حقیقی رب کو چھوڑ کر کے کدھر کہاں بھٹک رہے ہو؟ جس ذات نے تم کو خلق کیا، جس ذات نے تمہاری زندگی چلائی، تدبیر حیات کیا، اس کو چھوڑ کر کے بتوں کے پاس جاتے ہو۔ كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، اسی طرح وہ لوگ بھی بھٹکتے رہتے ہیں جو آیات الہی کا انکار کرتے ہیں، آیات تدبیری کا انکار کرتے ہیں۔ مشرکین جو ہے وہ آیات تخلیقی کے منکر نہیں تھے، وہ کہتے تھے خالق تو اللہ ہے، تدبیر اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے، ارباب کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ یہ کانوا بآیات اللہ یجحدون، آیات تدبیری کے وہ منکر تھے کہ زندگی کا چلانے والا اللہ نہیں ہے،
اللہ نے اس کو سپرد کیا ہے ارباب کے۔ آپ کو بتایا پہلے کئی بار کہ مشرکین جو ہے اس قائل ہیں کہ یہ ارباب کا سپرد کیا ہے اللہ نے تدبیر کائنات مخلوقات کی تدبیر کو۔ ان سے پوچھا جائے کس نے کہا تم تو وحی کے قائل نہیں ہو، تم رسالت کے قائل نہیں ہو، کس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سپرد کیا ہے تمہاری تدبیر حیات؟ تو وہ کہتے ہیں ہمارے باپ دادا جو ہے ایسے کرتے آئے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ قرآن مجید میں ہے نا، جا بجا اس چیز کا ذکر ہے، ان سے پوچھا جائے دلیل تمہارے پاس کیا ہے؟ تم وحی کے منکر ہو، رسالت کے منکر ہو، کس نے بتایا کہ اللہ نے ان کے حوالے کیا ہے تمہاری حیات زندگی کی تدبیر؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا جو ہے ان کو ایسے کرتے ہم نے پایا ہے۔ کیا ہمارے باپ دادا غلط کرتے ہیں؟ یہ ان کی اندھی تقلید کے اوپر مبنی ہے شرک، اس لیے شرک کو کوئی مذہب کے طور پر اسلام قبول نہیں کرتا۔ یہود و نصارہ کو ایک مذہب، تحریف شدہ مذہب کے طور پر قبول کرتا ہے، شرک کو نہیں قبول کرتا۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار اور آسمان کو عمارت بنایا، اور اسی نے تمہاری صورت بنائی تو بہترین صورت بنائی، اور تمہیں پاکیزہ رزق دیا۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، ذالکم اللہ رب۔ رخ کلام مشرکین کی طرف، وہ اللہ کو رب نہیں کہتے، رب الارباب کہتے ہیں، وہ اللہ کو رب نہیں کہتے، اپنے شریکوں کو رب کہتے ہیں۔ فتبارک اللہ رب العالمین، بابرکت ہے وہ ذات جو عالمین کا رب ہے۔ یہ آیت بھی تدبیری آیات میں سے ہے۔ جعل لکم الارض، اس میں نہیں فرمایا اللہ نے زمین کو خلق کیا، بلکہ جعل کی بات قرار دے دیا، خلق کے بعد قرار دے دیا، زمین کو جائے قرار دے دیا۔ ہماری زمین جو ہے اس کائنات میں نامساعد ترین فضا میں ہے۔ یہ ہماری زمین جہاں واقع ہے اس کے گرد و پیش میں زندگی کے کوئی آثار نہیں، اور انتہائی نامساعد فضا میں ہماری زمین موجود ہے۔ زمین کا محل وقوع جو ہے وہ نہایت نامساعد ترین فضا میں یہ زمین موجود ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو زندگی کے لیے قرار بنایا، آمادہ بنایا کہ ہاں زندگی جو ہے وہ کر سکے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کو بہت کچھ کرنا پڑا ہے۔ سامان زیست فراہم کرنے کے لیے زمین جو ہے وہ قابل حیات بن جائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کو بہت کچھ کرنا پڑا۔ اس کی تفصیل جو ہے وہ اپنے جگہ ہے، بہت بڑی تفصیل ہے کہ زمین کو قرار بنانے کے لیے اللہ کو کیا کچھ کرنا پڑا۔ اس میں سے ایک زمین کا سورج کے ساتھ فاصلہ، اگر موجودہ فاصلہ نہ ہوتا تو یہاں پر زندگی ممکن نہ تھی۔ اس کی گردش، محوری شب و روز والی گردش، اگر موجودہ رفتار میں نہ ہوتی وہ گردش تو بھی زندگی ممکن نہ تھی۔ اور سورج کے گرد جو گردش ہے انتقالی، وہ بھی موجود رفتار میں نہ ہوتی تو بھی زندگی ممکن نہ تھی۔ اور ہم جو سانس لیتے ہیں وہ ہوا اگر 21% سے زیادہ ہوتی تو پھر آگ لگ جاتی سارا،
اور کم ہوتی تو پھر کوئی زندہ یہاں نہیں رہ سکتا، ایک خاص اعتدال میں۔ جی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کائنات صدفتاً وجود میں آیا ہے، خود سے از خود وجود میں آیا ہے، جی، جبکہ کائنات کی ہر چیز میں قصد و ارادہ جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے، اور اندھی طبیعت میں، اندھی نیچر کے اندر جو ہے وہ آئندہ نگری کہاں ہوتی ہے اس میں؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ اپنی جگہ ہم نے اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے کہ اس میں آئندہ نگری نہیں ہو سکتی اندھی طبیعت میں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ سب طبیعت کے تقاضوں کے مطابق کائنات چل رہی ہے، تو پھر موجود جو سامنے ہے اس میں نیچر کی طبیعت جو ہے وجود میں ابھی آنے والے ہے، اس کو کیوں یہ طبیعت جو ہے اس کے لیے پہلے سے۔ ایک سائنسداں نے کہا تھا کہ ہم کائنات کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کائنات کے ہر چیز کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ انسان آنے والا ہے۔ جی کائنات کی ہر چیز میں آئندہ نگری ہے، جی، اندھی طبیعت آئندہ نگری نہیں کر سکتی، ممکن نہیں ہے۔ جی وَجَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا، زمین کو جائے قرار بنایا، جی، اور اس کے لیے بہت کچھ سامان فراہم کرنا پڑا اللہ تعالیٰ کو۔ وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، آسمان کو عمارت بنائی ہے۔ سما آسمان ایک چھت ہے، آپ کے سر کے اوپر چھت، یہ اس چھت سے جو آپ کے کام کی چیزیں ہیں وہ نیچے آ جاتی ہیں، لیکن جو آپ کے لیے مفید نہیں ہے وہ چھت جو ہے اس کو روک لیتی ہے، قاتل شعاعوں کو روک لیتی ہے۔ ہزاروں پتھر جو ہے آسمان سے نیچے گرتے ہیں، وہ ایک ٹائٹل ہے زمین کے گرد، اس کو ہو سکتا ہے اس کو چھت کہیں، وہ ٹائٹل جو ہے وہ پتھروں کو نیچے نہیں آنے دیتے، اس سے ساتھ ٹکرا کر کے پاش ہو جاتے ہیں۔ یہ انتظام اجعل لکم الارض قرارا والسماء بناء، جی، آسمان میں آپ کے لیے ٹائٹل سپر بنایا رکھا ہے آپ کو بچانے کے لیے، آپ کی عافیت کے لیے، آرام سے آپ زندگی کریں زمین کے اوپر۔ جی وہ بہت مہربان ہے رب، سبحان اللہ۔ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، تمہاری تصویر بنائی تو بہترین صورت گری کی۔ اللہ تعالیٰ کو خود ناز ہے انسان کی صورت گری پر۔ ایک یہ آیت ہے فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، احسن کہا بہتر نہیں، بہترین، بہتر کو حسن کہتے ہیں، بہترین کو احسن کہتے ہیں۔ ایک اور آیت ہے جس میں ارشاد فرمایا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین اعتدال میں بنایا۔ وہاں بھی احسن ہے، بہترین ہے، بہتر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو انسان کی تخلیق کے اوپر ناز ہے، چنانچہ یہ انسان جو مولا نے فرمایا أَتَزْعَمُ أَنَّكَ جِرْمٌ صَغِيرٌ وَفِيكَ انطوى العالم الأكبر، کیا تو گمان کرتا ہے تو ایک چھوٹا سا جسم ہے، تمہارے وجود کے اندر عالم اکبر سمویا ہوا ہے، چلتی پھرتی کائنات ہو تم، جی، اور اس کو سمیٹ لیا ہے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو اس انسان کے اندر۔ وَصَوَّرَكُمْ، تمہاری تصویر بنائی، فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، تمہاری تصویر بہترین بنائی۔ اب انسان کی بناوٹ میں آپ جائیں تفصیلاً،
ایک بہت بہت بڑا علم ہے، دریا جی، انسان شناسی۔ آپ اپنے آپ کو پورا انسان کا سمجھنا تو بہت مشکل ہے۔ آپ انسان کے لیے کام کرنے والے ایک جگر، وہ 500 کام کرتا ہے جگر، اس کو سمجھو ذرا جی جی۔ عقل انسان حیران اور پریشان اس انسان کو سمجھ جی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم آیت ہے، یہ انسان کی تخلیق اور ان کو زندہ سلامت رکھنے کے لیے سامان زیز کی فراہمی۔ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، انسان کی تصویر گری جو ہے وہ احسن بنایا ہے۔ یہ بہت بڑی لمبی چوڑی بحث اس کے اوپر ہونا چاہیے۔ ہم نے کچھ نہ کچھ بحث ہے، کتاب ہے اس میں کی ہے۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور پاکیزہ رزق دیا جی۔ جو رزق آپ کو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اسی زمین سے نکال کر، اسی خاک سے، اسی مٹی سے، اس میں ہم خود بھی اسی سے نکلے ہیں اور ہمارا رزق بھی اسی خاک سے نکلتی ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے طیبات فرمایا، پاکیزہ جی۔ پاکیزہ ہے کہ ان کو آپ تناول فرماتے ہیں تو آپ کی جسم کے ساخت و بافت کے ساتھ ہم آہنگ، یہ پاکیزگی کا مطلب یہ ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ زمین نے ایسی چیزیں آپ کے لیے اگائی جو آپ کھا جائیں تو فوراً مر جائیں، مریض ہو جائیں، زندہ نہ رہ سکیں۔ نہیں، آپ کے ساخت اور بافت کے ساتھ ہر ہم آہنگ، طیبات، پاکیزہ، بہترین آپ کے لیے۔ اور پھر قابل توجہ بات یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو روزی دی ہے زمین سے۔ ان روزیوں کے دینے کا مطلب صرف ہم کو زندہ رکھنا نہیں ہے۔ زندہ رکھنے کے لیے ایک دو چیزیں کافی تھیں، ہزاروں قسم کے بیوجات، ہزاروں قسم کے دانے، یہ آپ کے ذوق کی تسکین کے لیے۔ سبحان اللہ، کس قدر مہربان ہے۔ طیبات آپ کے ذوق کی تسکین کے لیے متنوع غذا دی۔ صرف زندہ رکھنا مقصود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ اپنے مخلوق کے ساتھ بہت پیار ہے، محبت ہے، اس کو خوش رکھنا چاہتا ہے، اس کے ذوق کی بھی تسکین چاہتا ہے جی۔ ایک قسم وہ بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ من و سلوہ کھا کھا کیونکہ ہم تنگ آ گئے، لن نصبر علی طعام واحد، جی ایک طعام پر ہم صبر نہیں کر سکتے، مجھے ہمارے لیے گندم دے دو، جو دے دو، اور کیا کیا دے دو۔ وہ مانگا تھا متنوع۔ ایک قسم کا رزق نہیں دیا آپ کو کہ آپ کہیں تنگ نہ آ جائیں۔ بہت لاڈلے ہے اللہ تعالیٰ کے، بہت پیارا ہے، کہیں تنگ نہ آ جائے۔ متنوع چیزیں، قسم قسم کی چیزیں جو ہے اگائی زمین۔ ٹھیک ہے جی، آپ کو بتائے کہ زمین جو ہے وہ قسم کی چیزیں کیسے اگاتی ہیں، پہلے اس کا ذکر ہوا ہے۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، یہ ہے تمہارا رب۔ یہ مخاطب مشرکین ہے، یہ آیت تدبیر ہے۔ تمہارا رب یہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے آرام گاہ بنا دیا، آسمان کو تمہارے حفاظت کی چھت بنا دیا، اور تم کو بہترین شکل و صورت میں بنایا، اور پاکیزہ روزی تمہارے لیے دیا۔ یہ ہے تمہارا رب، ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین۔
تمام عالمین کا رب جو ہے وہ بہت بابرکت ذات ہے. اس کو چھوڑ کر کے بتوں کی طرف کیا لینے جاتے ہو اے بدبخت انسان. والحی لا الہ الا ہو فادعوہ مخلصین لہ الدین الحمد للہ رب العالمین. وہی زندہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، لہذا تم دین کو اس کے لیے خالص کر کے اسی کو پکارو. ثناء کامل ہے اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے. والحی، زندہ وہی ہے، یہ اللہ کے علاوہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم مردہ تھے، مردہ، بے جان، خاک، مٹی، اللہ نے تم کو حیات بخشی. ہماری جو حیات ہے وہ اللہ کی طرف سے عنایت شدہ حیات ہے. جی حقیقتاً ہم حیات کے مالک نہیں. جی هو الحی، زندہ صرف اور صرف اللہ ہے. حی جو زندگی کا جو سرچشمہ ہے وہ اللہ ہے، وہ حی ہے، وہ حیات ہے. لوگ پوچھتے ہیں ہر چیز کو اللہ نے بنایا، اللہ کو کس نے بنایا؟ ہم کہتے ہیں وہ سرچشمہ حیات ہے. سرچشمہ حیات کے بارے میں سوال نہیں ہوتا کہ اس کو کس نے بنایا. میں ہمارے محسوس مثال دیتا ہوں کہ آپ کا ہاتھ گیلا ہو گیا. کہاں سے گیلا ہوا؟ فرش پہ لگ گیا تھا. جی فرش بھی تو بذات خود خشک ہے، نے وہاں کوئی کپڑا، گیلا کپڑا رکھا تھا، وہ کپڑا کیسے گیلا ہو گیا؟ اور جاتے آخر میں کہے پانی لگا تھا. پانی بذات خود مرطوب، رطوبت پانی کی ذاتی ہے. یہ سوال نہیں ہوتا کہ پانی کو کس نے مرطوب بنایا. پانی کہتے ہیں اس کو جو مرطوب ہے. یہ محسوس مثال ہے، اس کے قابل مقایسہ نہیں اللہ کے ساتھ. اللہ کے بارے میں یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ وہ منبع حیات ہے، سرچشمہ حیات ہے. حیات اسی سے ہے، خود حیات. خود حیات کے بارے میں نہیں پوچھا جاتا کہ اس کو کس نے حیات دے دی، نہیں پوچھا جاتا. وہ حیات اس کے ذاتی. الذاتی ہمارے فلسفے میں ایک ہے بحث، الذاتی لا يعلل، ذاتی کے لیے چون و چرا نہیں ہوتا، کیسے کیوں نہیں ہوتا. ذاتی ہے، اس کے اپنی ذاتی ہے. الذاتی لا يعلل. هو الحی، زندہ اللہ ہے، سرچشمہ حیات اللہ ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. فادعوہ، بس اسی کو پکارو، مخلصین، خلوص کے ساتھ، لہ الدین، دین صرف اللہ کے لیے ہے. آخر میں فرمایا بس الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.